آج کے شو میں اختیارات کا ناجائز استعمال، مبینہ مالی بے قاعدگیاں، پی آئی اے کے سابق ایم ڈی اور ڈائریکٹر ایچ آر گرفتار، پی آئی اے میں غیر قانونی بھرتیاں، منظور نظر طبقے کو مراعات، نچھاور تلخ حقائق بے نقاب، قومی ایئر لائن کے دیگر افسران کے مبینہ طور پر ملوث ہونے سے متعلق تحقیقات جاری۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ آج اہم ترین ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ جس کا پروگرام سے آغاز کر رہے ہیں، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز، جس کی زبو حالی کی داستانیں ہم سن کے تھک گئے ہیں، جس میں فنڈز کی مبینہ بے قاعدگیاں اور کس طرح سے حکومت یعنی ایکس چیکر کا جو فنڈ ہے وہ اربوں روپے کا اس میں ان کو دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لیکن پھر بھی لاسز اور جو ان کے ٹرن اوورز ہیں اتنے ویک ہیں، جس کی وجہ سے اربوں روپے کا نقصان ایکس چیکر کو اور قومی اس وقت ایئر لائن کو ہوتا ہے۔ لیکن اس پوری صورتحال میں ذمہ داران کون ہیں، ان کو بے نقاب کرنا ضروری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مالی بے قاعدگیوں کی ایک نہیں، پاکستان انٹرنیشنل میں کئی اس پر جو ایسے کیسز ہیں انویسٹیگیشنز کے، جہاں جہاز کی خریداری سے لے کے ان کو رینٹل آؤٹ کر دینا اور بہت سے معاملات ہیں۔ لیکن آج جو سٹوری ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ ریسنٹ ایکشن ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کا، ایف آئی اے کی طرف سے سابق ایم ڈی پی آئی اے اور سابق ایچ آر ڈائریکٹر کو گرفتار کیا گیا۔ یہ اہم ترین تفصیلات جس کا پروگرام سے آغاز کر رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوئی، اس کی تفصیلات میں جاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ ہوا کیا۔ یہ گرفتاری ہوئی، یہ گرفتاریاں پی آئی اے کے سابق ایم ڈی اعجاز ہارون صاحب اور سابق ڈائریکٹر ایچ آر حنیف پٹھان کی گرفتاری ہوئی۔ گرفتاریاں وفاقی تحقیقاتی ادارے کا جو کارپوریٹ کرائم سرکل ہے، جو ٹرپل سی کی جانب سے کراچی میں کی گئی۔ اعجاز ہارون پیپلز پارٹی کے دور حکومت یعنی جب 2009-10 والا حکومت تھا، اس میں پی آئی اے کے مینیجنگ ڈائریکٹر رہ چکے ہیں۔ اعجاز ہارون نے جو ایف آئی اے کی انویسٹیگیشنز ہیں اس کے مطابق سال 2011 میں ایم ڈی پی آئی اے کے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا۔ اعجاز ہارون پر ڈپٹی ایم ڈی سلیم سیانی کو غیر قانونی بھرتی کرنے کا الزام ہے۔ سلیم سیانی کو پی آئی اے کے 2009 اور میں ان کو بھرتی کیا گیا اور ایچ آر رولز کی 2009 کے جو ایچ آر رولز ہیں اس کی سریعاً خلاف ورزی کرتے ہوئے بھرتی کیا گیا۔ جو ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن وہ بتاتی ہیں کہ بھرتی کے لیے اشتہار دینے پی آئی اے ایکٹ کی رولز کی خلاف ورزی کی گئی، یعنی اشتہار دینے میں بھی خلاف ورزی کی گئی، اور دونوں سابق افسران نے سلیم سیانی کو ماہانہ لاکھوں روپے تنخواہ ادائیگی کی منظوری پر جو ہے اس وقت ہائر کیا۔ ملازمت کے دوران ان کے جو پرکس اینڈ بینیفٹس تھے $20,000 تنخواہ، جبکہ 7% سالانہ اضافے کی منظوری بھی دی گئی۔ سلیم سیانی کو پی آئی اے انجینئرنگ کے لیے کام دلانے پر کمیشن ادائیگی کی منظوری بھی دی گئی۔ دونوں افسران نے سلیم سیانی کو 3 ماہ کے لیے 5 اسٹار ہوٹل میں رہائش کی منظوری بھی دی۔ سابق ڈی ایم ڈی کے اہل خانہ کی دبئی میں رہائش کے کرائے کی ادائیگی بھی ایئر لائن کے ذمے رہی، اور اسی طرح گرفتار افسران کی منظوری سے سلیم سیانی کو $1 ملین کی انشورنس پالیسی بھی ان کی کرائی گئی۔ سلیم سیانی کو دوران ملازمت اغوا ہونے، جسمانی نقصان یا فوت ہونے پر $1 ملین کی ادائیگیوں کا بھی اس وقت منظوری دی گئی، اور ملازمت کانٹریکٹ کی منسوخی پر یعنی اگر جاب کینسل ہوتی ہے، کانٹریکٹ منسوخ ہوتا ہے تو 3 ماہ کی تنخواہ ادائیگیوں کی منظوری بھی دی گئی ان افسران کی طرف سے جن کو گرفتار کیا گیا۔ امریکہ پاکستان یا دبئی منتقلی کے لیے سلیم سیانی کو $50,000 بھی دیے گئے، اور سابق ڈائریکٹر ایچ آر حنیف پٹھان پر اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے۔ اعجاز ہارون اور حنیف پٹھان پر مالی بے قاعدگیاں، ادارے میں غیر قانونی بھرتیاں کرنے کے الزامات ہیں، اور ایف آئی اے کے مطابق اعجاز ہارون کو گزشتہ سال اور جو اوورآل انویسٹیگیشن نیب کا منی لانڈرنگ کیس ہے اس میں گرفتار ہو چکے ہیں نیب کی طرف سے بھی پہلے اعجاز ہارون اور ایئر لائن کے دیگر افسران کے کردار سے متعلق، یعنی مزید تحقیقات جاری ہے، مزید لوگوں کے نام سامنے آئیں گے اس کیس میں۔ لیکن یہ معاملہ انلیگل ریکروٹمنٹس کا ہے، اکارڈنگ ٹو لا قانون کیا کہتا ہے یہ بھی سمجھتے ہیں، اور نیب اس پہ کیا کہتا ہے یہ بھی سمجھیں گے کہ یہ کیس کس طرح آگے بڑھ سکتا ہے۔ میرے ساتھ صاحبزادہ مظفر صاحب ہیں، ماہر قانون ہیں، نیب کے کیسز ٹیک اپ کرتے ہیں۔ عارف چودھری ایڈوکیٹ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، اسلام آباد میں ساتھ موجود ہیں، سینئر ماہر قانون ہیں۔ شہزاد بھٹی صاحب سابق ڈی جی نیب پروگرام میں ساتھ ہیں۔ شہزاد بھٹی صاحب شروعات کرتے ہوئے یہ کیس آپ نے دیکھا، ایک اور کیس ہے انلیگل ریکروٹمنٹس کا، اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے بے پناہ کیسز ہیں، نیب بھی ہے، بہت سے معاملات چل رہے ہیں۔ یہ بڑا اہم کیس ہے، $20,000 کی تنخواہ اور دیگر مراد جو آپ نے سنی ہے، کس طرح ایک سیکر کو نقصان پہنچایا گیا۔ جو ایف آئی اے کی رپورٹ ہے میرے ہاتھ میں، یہ تو سنسنی خیز ہے بالکل۔ بھٹی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفان، یہ ایک سسٹمیٹک
ڈسٹرکشن ہے اداروں کی. آپ دیکھیے کہ پی آئی اے، ریلوے، اسٹیل مل، اگر آپ پیچھے جائیں 2008 کے بعد تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایک سسٹمیٹک ڈسٹرکشن تھی. اس وقت اوگرا میں بھی، او جی ڈی سی میں بھی لوگوں کو لگایا گیا تھا، نوازا گیا تھا. تو اسی طرح یہ سیانی صاحب کو بھی لا کے، تو ڈیفینیٹلی ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کوئی فائدہ اٹھایا ہوتا ہے اور پھر جب آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو آپ لوگوں کو نوازتے ہیں. یہ اسی کی ایک کڑی ہے جو آج ایف آئی اے یہاں تک پہنچی ہے. اور اگر آپ اس کو لنک کریں نیب کے کیس کے ساتھ تو نیب آلریڈی پہنچی ہوئی ہے کہ منی لانڈرنگ میں یہ سارے لوگ انوالو تھے، یہ پیسے وہاں بھی جا رہے تھے اور آ رہے تھے، اور فیک اکاؤنٹس میں یہ لوگ بھی انوالو ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ اسی ڈسٹرکشن کا حصہ ہے جس میں اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے، مس یوز آف اتھارٹی کی جا رہی ہے. اور ایک چیز اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ بہت جو مس یوز آف اتھارٹی کے کیسز اب بہت ٹرکی ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ایف آئی اے نے جب یہ کیا ہے تو ڈیفینیٹلی انہوں نے پی آئی اے کے قانون کو بھی پڑھا ہوگا کہ جی کیا قانون ہے ایک بندے کو انرول کرنے کے لیے. لیکن یہ تو ایک بڑی کلیئر سی بات ہے کہ ایک شخص 1 کروڑ روپیہ مہینے کا جو ہے اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، اور وہ تقریباً 2 سال میں 20 سے 24 کروڑ جو ہیں وہ پی آئی اے کو نقصان پہنچتا ہے. تو یہ ایک سسٹمیٹک میں سمجھتا ہوں کہ جی پیسے کا ضیاع اس میں آپ دیکھیں ڈالرز میں پے کیا جا رہا ہے، لیکن دیٹ از سیلری واز پیڈ. یہ ایف آئی کی رپورٹ ہے میرے ہاتھ میں ناظرین. دیٹ از سیلری واز پیڈ ان یو ایس ڈالرز while he was working in Pakistan, which also amounts to an illegal act. یعنی پاکستان میں رہتے ہوئے $20,000 مہینہ پے کیے جا رہے تھے، ڈالرز میں پیمنٹ ہو رہی تھی. بھٹی صاحب یہ دیکھیے نا، یہ تو ایک میں نے کہا کہ یہ نوازنے والی بات ہے کہ جی آپ ایک شخص کو باہر سے لے کے آتے ہیں اور اس کو پھر ڈالرز میں آپ اس کو تنخواہ دے رہے ہیں، تو یہ ایک اس کو ایک نوازا جا رہا ہے ڈیفینیٹلی کسی وجہ سے. تو یہ چیزیں آج 2011 کا کیس آج ہم پکڑ رہے ہیں اور ایف آئی اے نے ان کو ریسٹ کیا ہے، نیب بھی اپنی آگے انویسٹیگیشن لے کے جا رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں سامنے آئیں گی، یہ لوگوں کو پکڑ کے اور ان سے نکالی جائیں گی، تو پھر ہی ادارے ٹھیک ہوں گے. جب تک یہ چوروں کو ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا، یہ ادارے ہمارے جو ہیں جو بالکل اس وقت ڈوب رہے ہیں، یہ کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے. ایگزیکٹلی. لیکن بھٹی صاحب یہ جو سارے جس طرح کے بینیفٹس اور پرکس اینڈ بینیفٹس دیے گئے ہیں، میں سوال پوچھوں عارف صاحب آپ سے کہ مجھے بریک پہ بھی جانا ہے، لیکن پہلے میں پوچھتا ہوا جاؤں کہ سر کیا یہ پیسہ ریکور ہو سکتا ہے؟ ایف آئی اے کے قوانین کے تحت کس طرح کیس پروسیڈ کرے گا پیسے؟ عارف صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ ریکوری کا معاملہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، کون سے کیسز ہیں جہاں ریکوری ہوگی. اس کی وجہ ہے کہ ایف آئی اے تو کیس اب بنائے گی اور یہ آگے پروسیڈ ہوگا، پھر عدالت میں جائے گا. عدالت میں پہلے اس کی بیل کا معاملہ آئے گا، پھر اس کے بعد چالان سبمٹ ہوگا، پھر اس کے بعد کیس چلے گا، گواہ آئیں گے، اور کیا قیامت گزرے ہے قطرے کو گہر ہونے تک، اور اس وقت تک کیا صورتحال ہو چکی ہوگی، کیا پولیٹیکل ایکسیجنسیز آئیں گی درمیان میں، اور کس طرح کے گواہ وہاں پیش کیے جائیں گے. آج تک جو کچھ آپ نے دیکھا وہ یہی ہے کہ سوائے اس بات کے کہ ہائی پے کریٹ ہو جاتی ہے کہ یہ اتنا بڑا سکیم آ گیا ہے اور اس میں یہ ہو گیا ہے، لیکن اس کے انجام جسے بھٹی صاحب منطقی انجام تک کہہ رہے تھے اور کیفر کردار، یہ لفظ تو ہم سنتے ہیں، نہ کبھی کوئی کیفر کردار تک پہنچا ہے اور نہ کوئی کیس منطقی انجام تک پہنچا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کبھی غور کریں آپ تو اکیلا کوئی جرم یہ نہیں کر سکتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ رکھتے ہیں، یا ایک سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا ہے کہ جناب آپ نے باہر سے لا کے اسے آؤٹ سورسنگ کہتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ جی ایم پی 1 اور ایم پی 2 اور ایم پی 3 آپ نے گریڈ اسپیشل دے دیے. یعنی جو آپ کا اپنا سرفس سٹرکچر ہے جس کے اندر لوگ آ کے کام کر رہے ہیں پہلے، ان کو آپ نظر انداز کر کے آپ اسپیشل لوگوں کو پوزیشن پہ لے کے آتے ہیں کہ جی یہ کوئی ایکسپرٹس ہے. اور وہ ایکسپرٹس کی ڈیفینیشن میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے پاس سوائے اس کے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، کوئی ان کی خصوصی بات نہیں ہے کہ ان کا تعلق کسی خاص آدمی سے ہے. یہی ان کی کوالیفیکیشن ہے اور اسے کسی نہ کسی انداز میں لایا جا رہا ہے، پرکس اینڈ پریویلیجز اس طرح کے دیے جا رہے ہیں. اور وہ بھی نیشنل ایکسچیکر سے لیگلی کیا یہ پھر حنیف پٹھان اور اعجاز ہارون سے پیسے ریکور ہو سکتے ہیں اگر کیس بڑھتا ہے آگے؟ میں بریک لے لوں ایک ارشد صاحب، اس بریک کے بعد اس سوال کا جواب لیتے ہیں. ناظرین اس بریک کے بعد آتے ہیں آپ کو کچھ اور اہم ترین ڈیٹیلز، یعنی اس طرح سے آپ کو بتایا کہ پی آئی اے کی زبو حالی ہوئی ہے، پی آئی اے کو اس وقت نقصان پہنچایا گیا ہے. ایف آئی اے کی یہ جو کیس رپورٹ ہے میرے ہاتھ میں،
یہ ہم آپ کو پڑھ کے بتائیں گے, آپ کو اندازہ ہوگا کس طرح سے پیسہ بانٹا گیا ہے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں آپ کے سامنے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے بارے میں ایسے حقائق بے نقاب کر رہے ہیں. ایف آئی اے کا ریسنٹ اریسٹ ہوا جس کیس میں یہ اعجاز ہارون صاحب کو گرفتار کیا گیا. اس سے قبل نیب ان کو گرفتار کر چکی ہے منی لانڈرنگ کیس میں, جب 144 ملین روپیز کی منی لانڈرنگ کا الزام ان پر لگا, 12 پلاٹس فیک الاٹیز کو بیچنے کے الزام میں. اب ایف آئی اے کا اریسٹ ہوا ہے, اور ایف آئی اے کا جو اریسٹ ہوا ہے جس کیس میں ہوا ہے سلیم سیانی جو ڈی ایم ڈی تھا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے, ان کو ہائر کرنے کے معاملے پر ہوا ہے. جو رپورٹ میں کیس بریف اس کا ذکر کر رہا تھا بریک سے قبل, اس میں لکھا ہے کہ $20,000 تو تنخواہ ہے, لیکن اس کے علاوہ 5 اسٹار ہوٹل میں قیام ہے جو اس وقت پی آئی اے کی طرف سے ہوگا. اس کے علاوہ فیملی اکوموڈیشن ہے دبئی کے اندر جو ان کی فیملی کو پی آئی اے کے ایکسپینس کے اوپر ٹھہرایا جائے گا دبئی میں. اینول انکریمنٹ ہے 7% کا $20,000 پر. انشورنس کوریج کا ذکر ہوا, لیکن اس کے علاوہ ٹرانسفر سیٹنگ الاؤنس آف $50,000, اور ان کیس آف ٹرمینیشن پی آئی اے ول پے 2 years سیلری. اور مزے کی بات یہ بھی کہ ٹیکسز آن سیلری ول بی پیڈ بائی پی آئی اے, یعنی سیلری پر جو ٹیکس انکم ٹیکس لگے گا وہ بھی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس اس پر جو ہے وہ دے گی, یعنی سیلری سے کٹ نہیں ہوگا, ان کی سیلری سے ایٹ سورس نہیں کٹ ہوگا. عارف چودھری صاحب, سر یہ پیسہ کیا, یہ آپ نے اس کا جواب تو دے دیا کہ اعجاز ہارون یہ سب یہ ریکور ہوگا نہیں ہوگا, لیکن کیا پھر اس شخص کو واپس لانا پڑے گا ریکوری کے لیے, یا یہ یہاں سے ریکور ہو سکتا ہے ان لوگوں کے ذریعے؟ قانون کیا کہتا ہے چودھری صاحب, عارف چودھری صاحب؟ قانون تو یہ ہے نا کہ جس کے خلاف کیس ہے اسے عدالت میں پیش آپ کریں گے, وہ آئے گا, انویسٹیگیشن فیس کرے گا, اس کے بعد ٹرائل اس کا ہوگا, ٹرائل کے بعد کیس کا ڈیسیژن ہوگا, اور اگر ججمنٹ آتی ہے تو پھر اس کے خلاف ہو جائے گا. اپیل کی پروویژن بھی موجود ہے, اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک وقت ایسا آئے گا جب اگر یہ وہ عدالت کا فیصلہ فائنلٹی اٹین کرتا ہے تو پھر اس کے بعد ایگزیکیوشن ہوگی کہ اس سے جو پیسے ریکور کیے جانے ہیں. اس کے لیے اتنا طریقہ کار یہاں مشکل بنا دیا گیا ہے کہ جہاں اگر سزا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ پیسہ ریکور ہو. یعنی کیس ایف آئی اے کا ہے, ایف آئی اے کا کیس کرمنل کیس جائے گا عدالت میں تو بہت وقت لگے گا ساری صورت. اور وہاں جہاں تک اسے لانے کا تعلق ہے, لانے کے معاملے میں اگر ہمارے کوئی معاہدات ایسے نہیں ہیں ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کے جس میں ہم اپنے ملزمان کو وہاں سے لا سکیں, تو اس صورتحال میں یہ چاندی ہے پاکستان لوگوں کے لیے جو آ کے باہر سے لوٹنے والے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد سیاست کی نظر ہو جائے گا سارا معاملہ. درمیان میں وہ ایسے لوگ آ جائیں گے جو کہیں گے کہ جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, پیچھے اس کے ایسے کردار ہوں گے. جب آگے آپ اس کو کھوج لگائیں گے تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ یہ جو سب کچھ ہوا ظاہر ہے کہ یہ ایسے بغیر کسی کمپیٹنٹ اتھارٹی کے آرڈر کے ایسا تو نہیں ہوا. اور وہ اگر آرڈر پاس کیے گئے ہیں تو اس کے پیچھے کون تھا, کس کو یہ فائدہ پہنچا رہا تھا, اور بیسیکلی یہ پیسہ ریکور ہوگا. اور آپ صحیح بھی ہے کہ پریکٹیکلی سپیکنگ ایسا نہیں ہو رہا. آپ کہہ رہے ہیں کیس آگے کہاں جائے, پولیٹیکل کیا انوائرمنٹ ہو, وکٹمائزیشن کا معاملہ نہ بن جائے. کوئی پیسہ ریکور ہونے کے چانسز ذرا مجھے نظر نہیں آتے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ سارے ادارے, بلکہ میں تو اب یہ سر نیب تو کہتا ہے ہم نے کتنے اربوں روپے کی ریکوری کر لی ہے. جتنے بھی وہ جو ریکوری نیب کرتی ہے وہ اس کے لیے تو بڑی اب مشکلات ان کے لیے پیدا کر دی گئی نا. وہ تو ریکوری یہ تھی کہ آپ کسی شخص کے ساتھ پلی بارگین کرتے ہیں یا اس سے ادروائز دوسرا جو طریقہ کار ہے اس سے آپ ریکور کرتے ہیں. اب تو ریکوری والی بات ہی نہیں, اب تو ایسی ججمنٹس نیب کے خلاف آ گئی ہیں کہ جس میں نیب کا وجود وہ بجائے خود خطرے میں ہے. تو اس لیے کوئی ایسا قانون یا طریقہ کار ابھی تک طے نہیں ہوا کہ جس سے یہ ملزم جو ہے اس کو آپ جب گرفتار کرتے ہیں اور اس کے خلاف اس طرح کا کیس, غبن کا کیس ہو, اور اس طرح کی یہ جو ساری مس یوز آف پاور ہے, یہ ساری کی ساری ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ نے, اس کے لیے کوئی واضح قانون نہیں ایسا موجود کہ جس سے آپ پیسوں کی ریکوری کر سکیں. نیب کے پاس وہ قانون نیب کا موجود تھا, اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا قانون ایفیکٹو کیا جائے تو پھر ریکوری کے چانسز ہوتے ہیں. اور اس میں اسپیشل لاز, یہ اسپیشل کرائمز ہیں, ان کے لیے لاز بھی اسپیشل ہونے چاہیے, اور ان کی پروسیکیوشن جو ہے وہ بھی ان اسپیشل لاز کے تحت ہوگی. اگر وہی ایویڈنس ایکٹ جو
یعنی استعمال ہوتا ہے باقی کیسز کے لیے، اور کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت جو طریقہ کار موجود ہے ان کیسز کے ساتھ ڈیل کرنے کے، اگر وہی چلیں گے اور وہ فرسودہ طریقہ کار، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی فائدہ سٹیٹ کا ہو، سوائے اس کے کہ چند دن کی ایک بات ضرور ہوگی کہ جناب فلاں کو پکڑ لیا گیا، وہ جناب خبروں کی زینت. اور یہ جو آپ بات بڑی اہم بات ہے مظفر صاحب، آپ کا بھی قانونی پوائنٹ آف ویو ہمیں لینا ہے. اعجاز ہارون فارمر ایم ڈی پی آئی اے، ہمیں اگر چاہیں گے کہ ناظرین کو ایک بار فوٹو بھی دوبارہ دکھا دیں. ایم ڈی پی آئی اے اکیوزڈ اعجاز ہارون اور حنیف پٹھان، ان دو کو ایف آئی اے نے اریسٹ کیا ہے. اگر ہم ہاں یہ آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں دونوں کی فوٹوز ہیں. اب ان پر الزام جو لگائے ہیں وہ یہ اس وقت ہے کہ بہت سارے کہ انہوں نے مالی بے قاعدگیاں اور مس یوز آف اتھارٹی کیا ہے. اب یہی سوال اس وقت مظفر صاحب آپ سے، آر یو ہوپفل کیا ایف آئی اے ریکور کر سکتا ہے یا نیب کرے گا؟ جی سیفان بھائی، ایک تو شکریہ آپ نے مجھے بلایا اس پروگرام میں. تو سیفان بھائی، میں آپ کو ایک بڑی کلیئر ورڈز میں پہلے یہ بات کروں کہ ماضی میں جو پی آئی اے کے ساتھ ایسے لگتا ہے کہ جس طرح کرپشن کا ایک بینک کھلا ہوا تھا کہ جہاں پہ لوگوں کو بھرتی کیا جا رہا تھا، اور اسی قسم کی یہ جو بھرتی آپ نے ایک نکالی ہے نا، میں اب آپ کو بتاؤں پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ پی آئی ایم کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی جو بنائی گئی، اس میں جو رپورٹ دی گئی، آپ کے جو ڈی جی ایوییشن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ 14,500 ملازمین بھرتی ہوا ہے. یہ تو آپ نے ایک نکالی اپوائنٹمنٹ. وہ جو 14,500 لوگ ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو پی آئی اے کے پاس 29 جہاز ہیں، یعنی ایک جہاز کے اوپر اس ٹائم 500 بندہ جو ہے نا امپلائمنٹ اس کی ہے. آپ جتنی بھی ملک دیکھ لیجئے، ٹرکی دیکھ لیں، ایمریٹس ایئر لائن دیکھ لیں، ان سب کے پاس 90 94 ایک جہاز کے اوپر ہے. تو میں اب اس اپوائنٹمنٹ کو اگر آپ دیکھیں، مد نظر رکھیں، تو غضب کی یہ کہانی ہے کہ اس اپوائنٹمنٹ میں نہ کوئی کنڈکٹ دیکھا گیا. اپوائنٹمنٹ کے جو رولز ہوتے ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے مارکیٹ بیس سیلری کی کیلکولیشن کی جاتی ہے. اتنی بڑی سیلری پہ ایک بندہ ہائر کیا جا رہا ہے، اس میں جو گورنمنٹ ہے اس کی اپروول نہیں لی گئی، اخبار میں اشتہار نہیں دیا تاکہ ہیلدی کمپٹیشن ہو. یہ تو ایسے لگتا ہے کہ کسی کو جان بوجھ کے لایا گیا، اس کی تو کوالیفیکیشن بھی نہیں ہوگی. یہ تو مجھے یقین ہے. اب اگر ایسے لوگوں کو آپ بھرتی کرتے ہیں اور پبلک ایکسچیکر کا پیسہ، پی آئی اے آج جو ہے 400 ارب روپیہ جو ہے لون کے اوپر ہے، یہ یہیں سے تو لون کریٹ ہوا. آج آپ دیکھیں جو 94 ارب روپے کا انہوں نے اسلام آباد ایئرپورٹ بنایا، اس 94 ارب میں 81 ارب روپیہ جو ہے وہ اس ٹائم کے اوپر انڈر انویسٹیگیشن ہے. یعنی کہ یہاں پہ جو کانٹریکٹ دیے گئے سول ایویشن کی طرف سے، اور پھر وہ کیسے دیے گئے، کس طرح دیے گئے، یہ اتنا بڑا ادارہ ہے جہاں پہ کرپشن مافیا نے اپنا اس کو خوب لوٹا. اور اسی اپوائنٹمنٹ کے اوپر اب میں آتا ہوں. آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ دیکھیں نیب کے پاس جو ایکسپرٹائز ہے، جو نیب کے قوانین میں ریکوری ہے، جو نیب کے قوانین میں پلی بارگین کے ذریعے ریکوری ہوتی ہے فرام دی بینیفیشری. اب یہ جو صاحبان دو پکڑے گئے ہیں، یہ ایک پہلے بھی مجرمانہ کیفیت میں ہارون صاحب کو گرفتار کیا گیا، کوآپریٹو سوسائٹی کے یہ چیئرمین تھے، انہوں نے منی لانڈرنگ کی. اب وہی جو ایم ڈی جب بنے تو انہوں نے ڈپٹی ایک مینیجنگ ڈائریکٹر اپنے سے ایک عہدہ نیچے اپوائنٹ کیا جس کے اوپر $20,000 سیلری دی گئی. تو یہ لوگ جب آپ کی انویسٹیگیشن ہوگی تو یہ بہتر ہے کہ اگر یہ نیب اس کیس کو ٹیک اپ کرے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ ریکوری کے چانسز زیادہ ہے، کیونکہ جو بینیفیشری ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر جس کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر جناب نے سارا یہ بتایا ہے، مجھے بتائیں کہ یہ مجھے بتائیں کہ یہ تو ریکوری کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ اس پر دی اپوائنٹمنٹ ایف آئی اے کی رپورٹ کہہ رہی ہے واز میڈ ان وائلیشن آف پی آئی اے ایکٹ 1956. ایون اپروول آف فیڈرل گورنمنٹ واز ناٹ obtained. اچھا، اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کے علاوہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اور لوگ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں، باقی حکومت سے نہیں لیا گیا اپروول جو ایف آئی اے کی رپورٹ کہتی ہے. Whereas the approvals from HR board committee and board of directors was sought post-dated as it evident from the minutes of the meeting, which is clear violation of rules. تو board of directors سے بھی post-dated approval ہے اور جو فیڈرل گورنمنٹ سے لیا نہیں گیا. تو کیا یہ دو ہی اکیوزڈ ہیں یا یہ اوپر تک ہوگا؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں 14,000 ہائرنگز ہوئی ہیں، یہ کون کون ملوث ہوتا ہوگا اس میں؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں جب بھی کبھی کوئی ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے تو وہ ایک سٹارٹ آف پروسیڈنگز ہوتا ہے. جب آپ ایف آئی اے بھی جب اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی اور اس میں جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ممبر یا کوئی ایسا بندہ جس نے پوسٹ فیکٹو اپروولز دی ہیں تو وہ اس چین میں آ جاتا ہے. اور اس وجہ سے ابھی تو اٹ از اے سٹارٹ آف انویسٹیگیشن. جو ایف آئی آر ہوتی ہے پورے انسائکلوپیڈیا تو نہیں پورے کیس کی، ابھی تو اٹ از ہیز جسٹ سٹارٹڈ، اور اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوگی، ایویڈنس کلیکٹ ہوگی، تو پھر معلوم پڑے گا کہ وہ جو صاحب ہے جو جن کو نوازا گیا
ان کو کس کس نے بینیفٹ دیا, کس کس نے مس یوز آف اتھارٹی کی, کس نے اپنی اتھارٹی کو فیل کیا فار ایکسرسائزنگ ان لافل مینر, یہ تو دیکھا جائے گا اور یہ انویسٹیگیشن میں انرتھ ہوگا. تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ریکوری کے جو چانسز ہیں وہ بالکل کیے جا سکتے ہیں, جس طرح پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اور یہ نیب قوانین میں تو موجود ہے. اب ایف آئی اے میں بھی اگر یہ ریکوری کرتے ہیں تو ایف آئی اے میں بھی کیس مضبوط ہوتا ہے اور نیب کو لے لینا چاہیے. عارف چودھری صاحب کہہ رہے ہیں نیب کے بارے میں ججمنٹس ایسے آئے ہیں کہ نیب جو ہے وہ خود اس پر اسٹیک پر ہے, اس کی اپنی ساکھ. اس بریک کے بعد شاید بھٹی صاحب سے پوچھتے ہیں اور آپ لوگوں سے بات مزید کرتے ہیں اس بارے میں اور اس کیس کے کچھ اور حقائق کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہے گا, اس بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اور آج بے نقاب میں آپ کے سامنے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کس طرح پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جو اربوں روپے کا خسارہ ہے, قرضے بن چکے ہیں, وہ کس طرح سابقہ حکومتوں کے ادوار میں جو ہوا ابھی بھی ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بے نقاب کرتے ہیں. لیکن یہ پرٹیکولر کیس ایف آئی اے کا سال 2009-10 کا جب اپوائنٹمنٹ ہوئی اور جس شخص کی اپوائنٹمنٹ ہوئی اس نے مزید جو اللیگل یعنی غیر قانونی طریقے سے بورڈ آف ڈائریکٹرز ایچ آر کمیٹی کو بائی پاس کر کے پوسٹ ڈیٹڈ اپروولز لے کے فیڈرل گورنمنٹ کو بغیر بتائے ہائرنگز کی, اور ہائرنگز بھی ایسے پرکس اینڈ بینیفٹس کے ساتھ ہوئیں جن پرکس اینڈ بینیفٹس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. یعنی $20,000 سیلریز, ڈالرز میں پیمنٹ اور 5 اسٹار ہوٹل میں قیام, فیملی کی اکوموڈیشن دبئی میں, اور اس کے علاوہ مزید پیسے لٹائے گئے. قومی ایکسچیکر کو, خزانے کو بے دردی سے اس کے ساتھ سلوک جو لوٹا گیا, اس کی داستان آج آپ کو پروگرام میں بے نقاب کر کے بتا رہے ہیں. اس کیس کے مزید معاملات شہزاد بھٹی صاحب, اس میں کہا گیا کہ that even no advertisement was published in any newspapers reference to the appointment for the post of DMD. The HR department did not invite any potential prospective candidates as to complete the process in accordance of PIA rules. Even no service was obtained from consultancy firms as it is evident from the record. While appointing Salim Siani as DMD, the HR department failed to adopt the procedure to ascertain market-based salary. Or the HR department of PIA failed to follow the required process for appointment of DMD, which clearly shows that undue favor was extended while appointing Salim Siani as DMD. آگے لکھا گیا کہ the concerned HR and finance department were in league with the accused persons and therefore did not raise any objection regarding approval of MD for payment on ad hoc basis to accused Salim Siani. ارشاد بھٹی صاحب, لیکن یہ سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک. ابھی مظفر صاحب نے کہا کیس نیب کو دے دینا چاہیے, عارف چودھری صاحب نے کہا کہ ریکوری کے کیا چانسز ہیں اس پر انہوں نے روشنی ڈالی. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ نیب کا کیس ہے, اور اگر نیب کا بھی ہے تو کیا نیب ریکوری کر پائے گا؟ دیکھیے صفان, پہلی بات تو جیسے عارف چودھری صاحب نے بھی کہا اور میں بھی پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ جب ایسی بھرتیاں ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی کسی کے کہنے پہ ہوتی ہیں. یہ ایم ڈی صاحب خود نہیں کرتے بلکہ ان کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے, تو پھر کسی کو بھی آگے سے objection کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور یہ اس پیریڈ کا ہے جس پیریڈ میں ایسا ہوا, آپ کے سامنے ہے, اوگرا میں بھی ہوا تھا اور او جی ڈی سی ایل میں بھی ہوا تھا. اب یہ اس کا بھی آپ کو نکل آیا ہے. اب جو صاحبزادہ مظفر صاحب نے بات کی میرا خیال ہے بڑی اپروپریٹ ہے, کیونکہ اگر نیب لے گی تو کنسولیڈیٹڈ کیس ہوگا. اور میں ایک چیز یہاں کلیئر کرتا چلوں, آپ نے جو بتایا تو مجھے ایسے لگا کہ یہ صاحب جو سیانی صاحب ہیں یہ یونائٹڈ اسٹیٹ سے ان کا تعلق ہے, تو ہمارا جو ریکارڈ یونائٹڈ اسٹیٹ سے لوگوں کو واپس لانے کا ہے وہ بہت بہتر ہے, کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹ نے خود اپنا ایک لا پاس کیا تھا کہ اگر کوئی شخص ان کے ہاں کسی اور ملک میں کرپشن کر کے آئے گا تو اس کو ہینڈ اوور کریں گے. اور ہمارے پاس مثال موجود ہے آپ کے سامنے, نیول چیف کو لایا گیا, ایک بینک تھا اس کے چیف ایگزیکٹو کو بھی نیب لے کے آئی واپس. اور صرف طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں جا کے ان کے جو جسٹس ڈپارٹمنٹ میں اس میں وہاں کیس فائل کرنا پڑتا ہے, اور اس کیس کو آپ جب جیتتے ہیں تو وہ اس کو وہاں سے آپ کو لے جانے کی اجازت دے دیتے ہیں اور آپ لے آتے ہیں. اور ایک دفعہ آپ لے آئیں گے تو میں ڈیفینیٹلی, کیونکہ یہ وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے اور وہ بینیفیشری جو شخص ہے وہ تو باہر ہے, یہ لوگ تو مس یوز آف اتھارٹی انہوں نے کی ہے, تو وہ شخص جس نے پیسے لیے ہیں اس کو جب آپ واپس لے کے آئیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ پلی بارگین کے لیے آپٹ کرے گا. ہم نے یہی دیکھا ہے, سوائے کسی گورنمنٹ آفیشل کے میکسیمم لوگ جو ہیں وہ آپٹ کر جاتے ہیں, کیونکہ وہ اس طرح کی چیز کے عادی نہیں ہوتے کہ ان کو جیل کاٹنی پڑے یا وہ حوالات میں بند ہو.
تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ نیب کو ہو جانا چاہیے, نیب کو ٹیک اپ کر دینا, تو نیب خود کاگنیزنس لیتا ہے کس طرح سے؟ بھٹی صاحب پروسیس کو اگر ایکسپلین کر دیں دوبارہ. دیکھیں نیب بالکل نیب کسی بھی کیس کو جو ہے وہ لے سکتا ہے, اس میں قانون میں یہ موجود ہے کہ وہ کسی کیس کو بھی ٹیک اوور کر سکتے ہیں. تو یہ نیب اب ڈیفینیٹلی وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے, کیونکہ یہ ایک کیس ان کے پاس چل رہا ہے, ایک ایف آئی اے کے پاس چل رہا ہے, اور ایف آئی اے کے پاس قانون میں پروویژن نہیں ہے. عارف چودھری صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ دیکھیے میں نے جو ریکارڈ دیکھا ہے, جب بھی کورٹ سے کیس ڈیسائیڈ ہوا اور کورٹ نے جرمانہ کیا, تو کیونکہ ریکوری کا جو سسٹم ہے وہ بہت ہی پیچیدہ ہے, تو اس میں کورٹ کے فائن جو ہیں وہ ہارڈلی ریکور ہوئے ہیں. ہم نے تو نیب نے تو پلی بارگین کر کے بہت سارے پیسوں کو ریکور کر لیا, جیسے آپ نے بتایا تقریباً اس وقت کی جو مقدار ہے وہ 466 بلین سے اوپر جا چکی ہے. انڈائریکٹ ریکوریز اور بہت ساری ہیں جو کہ بلین ٹریلینز میں ہے, جو کہ اویئرنیس اینڈ پریونشن کر چکی ہے. لیکن یہ ریکوری جو ہے یہ بھی اسی کھاتے میں ہو سکتی ہے جب کورٹ سے. لیکن یہ مجھے بتائیں, عارف چودھری صاحب نے کہا کہ آگے جب بڑھتا ہے کیس, وہ نیب کا بھی کیس ہو, گواہ لاتے ہیں آپ لوگ, گواہ کہاں سے آئیں گے, یہ پورا کیس بڑھے گا آگے, پھر پولیٹیکل جو ریزنز ہوتے ہیں, جو انوائرمنٹ چینج ہو جاتا ہے, وکٹمائزیشن کارڈ آ جاتا ہے, تو آر یو ہوپفل کہ یہ بھی تو کہیں نہ کہیں پولیٹیکل لنکس ہوتے ہی نا؟ آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کسی کے کہنے پر یہ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہوں گی, تو سر پھر یہ نیب بھی بڑا لے کے جا سکتا ہے آگے. دیکھیے بات یہ ہے, نیب ادارہ بنائے اسی لیے گیا تھا کہ وہ ان سارے پریشرز کو سسٹین کرے اور پھر لے کے آئے سامنے یہ چیزیں جو ہیں, اور لوگوں کو کیفرے کردار تک پہنچائی. جیسا کہ عارف چودھری نے کہا کہ جی یہ کیفرے کردار پہ چیزیں نہیں پہنچ رہی, وہ ڈیفینیٹلی اسی لیے نہیں پہنچ رہی کہ اس کے اندر بڑی ساری لکونے ہیں, بڑی ساری پرابلمز فیس کر رہی ہے نیب اس وقت, جو سب کے سامنے ہے. وہ پرابلمز اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کو نیب کا ساتھ دینا چاہیے تھا, کیونکہ اس گورنمنٹ جو تحریک انصاف ہے, ان کا تو ایک سلوگن ہی یہ تھا, انصاف لے کے آنا تھا انہوں نے, احتساب کرنا تھا. تو جب احتساب کرنا ہے تو نیب کو سپورٹ کریں, نیب کے ادارے کو سپورٹ کریں, نہ کہ نیب کے ادارے کو کنٹروورشل بنائیں کہ کوئی بیان دے دیتا ہے کہ جی نیب یہ کرے گی, کل یہ پکڑے گی, یہ اس کو بنائے گی. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ نیب شاید ڈکٹیشن لے رہی ہے یا چیزیں لیک آؤٹ کرتی ہے, تحریک انصاف کو بتاتی ہے, تو یہ ایک کنٹروورسی جنریٹ کر رہی ہے. نیب کو اور اٹانومس بنائیں, اس کو فائنینشیل اٹانومی دیں, اس کی ریسورسز کو بڑھائیں. ریسورسز ہارڈلی ان کے پاس ہے کہ اتنے بڑے میگا کیسز کو وہ ڈیل کریں. میں یہی ہائر کرنے ہوتے ہیں. عارف چودھری صاحب آپ سے لوں گا, کیونکہ یہ تو جو ایکسیکر کو لوٹ مار ہوئی ہے یہ کیس ہے, ایسے بہت سے کیس ہوں گے, سینکڑوں کیس ہوں گے, صرف پی آئی اے میں نہیں اور اداروں میں بھی ہوں گے. تو چودھری صاحب کس طرح سے یہ پیسہ اب ریکور ہو اور کس طرح سے کیسز آگے بڑھیں؟ آپ خود بتاتے ہیں نیب کا کیس آگے بڑھتا ہے, معاملات پولیٹیکل آ جاتے ہیں, ناؤ واٹ, کس طرح سے آگے بڑھیں چودھری صاحب؟ بات سیدھی ہے کہ حکومت کو اونرشپ لینی چاہیے اس سارے عمل کی. حکومت کی ذمہ داری ہے, حکومت محض بیان دینے تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھے, اور کئی دفعہ تو وہ خود بھی نیب کے خلاف جو منترا چل رہا ہوتا ہے اس میں حکومت بھی شامل ہو جاتی ہے. حکومت نے, بھٹی صاحب نے بالکل بجا کہا کہ اگر حکومت واقعی سنجیدہ ہے, جس طرح کا اس کا کلیم تھا اور جس طرح کے اس کے دعوے تھے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا اور وہ اکاؤنٹیبلٹی, اور اکاؤنٹیبلٹی بغیر نیب کے ان حالات میں ممکن ہے نہیں. یعنی وہ کیپیسٹی نہیں تھی ایف آئی اے کے اندر, وہ کیپیسٹی نہیں تھی آپ کے اینٹی کرپشن کے اداروں کے اندر, اور وہ ایفیکٹیولی نہیں کام کر پا رہے تھے. اسی وجہ سے آپ کو یہ کرنا پڑا تھا کہ نیب کا ادارہ وجود میں لانا پڑا تھا. اب اگر نیب کا ادارہ وجود میں آ گیا ہے اور وہ موجود ہے, اور پھر ایک آپ نے وہاں چیئرمین بھی ایسے لگا دیے جو سابق جج ہے, اچھی شہرت کے مالک ہے, تو پھر ان حالات میں حکومت اپنے ہاتھ میں یہ کمان اسے ری انفورس کرے, اور یہ ان معاملات پہ باقاعدہ عدالت میں بھی جائے, اور ان ایسے کیسز جس میں اس طرح کے ریمارکس آتے ہیں ان ریمارکس کو ایکسپنج کرانے کے لیے ریویو فائل کرنے چاہیے, کیونکہ اس سے جو نیب کا ادارہ ہے وہ بدنام ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کی کریڈیبلٹی نیچے آ جاتی. آج اگر یہی صورتحال ہو, آپ نے فرمایا کہ کس طرح ریکور ہو سکتا ہے, میں بالکل اس پلی بارگین کے حق میں ہوں. پاکستان میں ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کو یعنی جو کیفرے کردار تک پہنچا سکے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رقمیں ریکور نہیں ہوتی. ہم بھوک سے پاکستان افلاس میں جا رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ کہ اسی لوٹ مار کا پیسہ جو واپس نہیں آ رہا. خدا را
اس بات کو ریئلائز کریں, عدالتیں بھی کریں, حکومت بھی کرے, نیب بھی کرے, اور اس کو آپ کوشش کر کے یہ ہے کہ ریکوریز کریں اور یہ جو پلی بارگین ہے اسے ایفیکٹو کریں. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اسے پیسے کو واپس لا سکیں. صاحب لاسٹ کمنٹ پلیز, اگر شارٹلی دے سکیں آپ اس بارے میں, کیوں اور اس کیس کو کنکلوڈ کر سکیں. مجھے بریک لینی ہے, اس کے بعد کنکلوڈ کرنا پروگرام کو. صاحب پلیز. دیکھیں اپنا سفان بھائی, جو سوال تھا نا کہ کیا نیب جو ہے, اگر ایف آئی اے نے کاغذ لے لیا ہے, ایف آئی آر دے دی کہ نیب بیچ میں آ سکتا ہے, بالکل نیب آ سکتا ہے. نیب جس طرح عارف صاحب نے فرمایا کہ یہ ایپیکس اتھارٹی تھی اور ایف آئی اے اور ان کے پاس اتنی سورسز نہیں تھیں اینٹی کرپشن میں, تو پھر جا کے یہ نیب کا ادارہ بنایا گیا. تو نیب کا دفعہ 16 ہے جس کے تحت وہ نیب جو ہے وہ اپنے پاس انکوائری کو ٹرانسفر بھی کر سکتا ہے. تو اگر کوئی ویسے بھی ایف آئی اے اگر یہ کاغذ لے لیتا ہے نیب, تو ایف آئی اے جو اسے ایپیکس اتھارٹی اس کے انڈر ہے, ان دا سینس کہ وہ ایک الگ سے ادارہ ہے, تو وہ یہ ساری انکوائری ٹرانسفر کر دے گی نیب کے پاس. تو جس طرح یہ بتایا جناب شہزاد اکبر بھٹی صاحب نے کہ نیب کے ادارے کے پاس ایک ایسا بھی اختیار ہے کہ باہر کا جو ملزم ہے جو باہر بھاگیا, جس طرح اس میں بھی جو بینیفیشری وہ باہر ہے تو اس کو لایا جا سکتا ہے. جس طرح ہمیش خان کو لایا گیا, جس میں ہار اسٹیل کے جو مالکان تھے ان کو لایا گیا. اور مجھے مائنڈ اپ کرنا ہوگا, میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا سر, آپ نے جوائن کیا. صاحب مظفر صاحب, عارف چودھری صاحب اور شاہ بھٹی صاحب, یہ کیس اس وقت ہے ناظرین, یہ رپورٹس ہیں جو آپ کو ہم نے دکھائی ہیں اسکرین پہ. ایف آئی اے کی رپورٹ ہے جس کے مطابق کس طرح سے بے دردی سے ایک سیکٹر کو لوٹا گیا. جو 2 اشخاص ہیں جن کے نام اور جن کی پکچرز بھی آپ کو دکھا رہے ہیں, ایف آئی اے نے ان کو اریسٹ کیا ہے. کیس کیا ہے یہ آپ کو بتایا, بڑھے گا کس